براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں KCR کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے وفاقی وزیر اسد عمر مخاطب ہیں۔ وہ پرانا محاورہ ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ریسورس کی کمی ہے تو اس ریسورس کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جدت سے کام لیں، انوویشن سے کام لیں تو ہم ایسے حل نکال سکتے ہیں جو باقی دنیا اس کی تقلید کرے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال پچھلے سال جب کورونا آیا اور تمام دنیا کی بڑے بڑے ملک جو ہیں ان سب کی یکساں رائے یہ تھی کہ ملک کو بند کر دو، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مارچ 2020 میں جب میٹنگز ہوتی تھی اور آپ کو یہ ریکمنڈیشن دی جاتی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان بند کر دیں، تو آپ کا ایک، میں وسیم بادامی کے اگر الفاظ استعمال کروں، معصومانہ سوال ہر ایک سے یہ ہوتا تھا، اچھا یہ بتاؤ پھر 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے صحیح سوال پوچھا، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صحیح جواب نہیں دیتا، لیڈر وہ ہوتا ہے جو صحیح سوال پوچھتا ہے۔ آپ نے صحیح سوال پوچھا اور اس کی وجہ سے ہم ایک رستے کے اوپر گامزن ہوئے اور ہم نے کہا کہ کس طریقے سے ایک ملک جہاں پہ اتنی غربت ہے، جہاں پہ ایک اتنی بڑی آبادی دہاڑی دار ہے، روزانہ کی محنت مشقت کرتا ہے تو اس کی رات کو روزی اس کے ٹیبل پر آتی ہے، ہم ان کو ان کی روزگار کو بچاتے ہوئے کس طریقے سے کم اثر اپنے صحت کے نظام کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ اور پھر وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی، اس کو پاکستان کے اندر کس طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا، ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کیا گیا، آرگنائزیشن کس طریقے سے کی گئی، تمام وفاق کے فوجی اور سولین ادارے، تمام صوبے، ممتاز شاہ میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب آپ صبح نہیں تھے میٹنگ میں تو میں چیف سیکرٹریز کے رول کی بات کر رہا تھا، اور کاظم نیاز اور آپ 2 چیف سیکرٹریز ہیں جو شروع سے اس کے اندر شامل رہے ہیں۔ سارے اس نظام کو ساتھ لے کے جو ہم نے کیا اس کے ریزلٹس بھی قوم نے دیکھے، دنیا نے دیکھے اور دنیا نے تعریف کی۔ اسی طریقے سے یہ KCR کا منصوبہ جو ہے یہ بھی انوویشن سے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر کام کر سکیں جس کی ملک کو ضرورت ہے، اور اس کی جو انفراسٹرکچر ہے، میں اب آپ کو بتا دوں، آج جس چیز کی آپ گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کیا ٹائم کو بچانے کے لیے، ایکسیلریٹ کرنے کے لیے کام، کہ ہم نے کیپٹل وائبلٹی گیپ فنڈ سے فنڈنگ کرنی ہے، تو بجائے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ آئے گا جو پرائیویٹ سیکٹر کا آپریٹر ہے پھر وہ کام کرے گا اور پھر ہم اس کو فنڈنگ دیں گے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انفراسٹرکچر ہے، خاص طور پہ اس کے انڈر پاسز ہیں، اوور ہیڈز ہیں، اور جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم PSDP سے فنڈ کرتے ہیں۔ 21 ارب روپے کا منصوبہ ہے، 6 ارب روپے اس کے سندھ حکومت دے رہی ہے، 15 ارب روپے اس کے وفاق دے گا، اور جس پروسیس سے ہم پرائیویٹ سیکٹر آپریٹر، اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی جو اپروچ کر رہے ہیں انویسٹرز کو، اس میں بھی ہم انوویشن کر رہے ہیں، اور آپ کو بہت خوشی ہوگی سن کے علی زیدی صاحب کہ اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل انویسٹرز کا انٹرسٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا KCR کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ جو ہے ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا۔ میں ذاتی طور پہ خود انوالو ہوں اس کے اندر، ویکینڈ پہ ہم نے 2.5 گھنٹے بیٹھ کے میٹنگ کی، مجھے اپنا کارپوریٹ فائنانس کا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ ٹرانزیکشن سٹرکچر تیار ہے، اکتوبر کے مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ہے اس کے بورڈ سے اس کی منظوری بھی دے دی جائے گی۔ یہ منصوبہ، اس کی جو پرائیویٹ سیکٹر والا جو کام ہے اس میں ہم نے 100 فریقی ایک MOU سائن کیا ہے، پاکستان ریلویز اور پلاننگ ڈویژن کے 2 ذیلی ادارے جو ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، یہ تینوں کا ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، اور یہ ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کی ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد مارکیٹنگ بھی کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ انٹرنیشنل آپریٹر کا جو اس سارے سسٹم کو چلائے گا وہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انیشل سافٹ مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، بہت انٹرسٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے فرسٹ ہاف کے اندر آپ کو جو KCR، ماڈرن KCR کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر فزیکل کام ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ جائے گا۔ 18 سے 24 مہینے اس کی کمپلیشن ٹائم ہے، اور کراچی کا شہر، وہ شہر جس کے اندر عمران اسماعیل، علی زیدی، اسد عمر، مراد علی شاہ، جب ہم ادھر چھوٹے تھے تو ہم وہ ایک لوکل ٹرین یہاں چلا کرتی تھی جس کو اب وہ KCR کہتے ہیں، ہم نے وہ دیکھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہماری نوجوان نسل ہے کراچی کی، وہ ایک جدید ماڈرن انٹرا سٹی ریل سسٹم دیکھے گی،
جس کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی بہترین ریلوے سسٹم کے ساتھ کیا جا سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا وزیر اعظم صاحب، آپ کا بار بار اصرار کہ میں پورے پاکستان کے اندر ایک ساتھ ترقی دیکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں دوسرے علاقوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، نہ آپ پنجاب کا سوچتے ہیں، نہ سندھ کا، نہ خیبر پختونخوا کا، نہ بلوچستان کا، آپ پاکستان کا سوچتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ اس کے رزلٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ایک اور پروگرام کریں گے ہم، جس میں آپ کو سندھ کے، یہ تو سندھ کے دارالحکومت کی آپ کو کہانی سنائی، سندھ کے باقی 14 جو ترجیحاتی اضلاع ہیں جن کا پیکج آپ نے اناؤنس کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی بھی پروگرس بتائیں گے، وہاں پہ بھی اسی طریقے سے تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان، کراچی، سندھ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جدید کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد۔ کراچی کی ترقی کے لیے 5 بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس حوالے سے اسد عمر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ KCR پر دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس منصوبے سے متعلق انہوں نے بتایا کہ 18 سے 24 ماہ کے اندر یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان اس تقریب میں آج بطور مہمان خصوصی یہاں پہ شریک ہوئے ہیں۔ KCR ریلوے منصوبے کا افتتاح کریں گے وزیر اعظم عمران خان، اور اس منصوبے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 207 ارب روپے لاگت آئے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک 29 کلومیٹر طویل ہوگا، جس کے 16 اسٹیشنز ہوں گے۔ اس حوالے سے وزیر ریلوے اعظم سواتی نے بھی بتایا کہ کراچی سرکولر ریلوے میں بجلی سے چلنے والی آٹومیٹک ایئر کنڈیشنڈ ٹرینز چلائی جائیں گی جو 4 کوچز پر مشتمل ہوں گی۔ بیک وقت 814 مسافر سفر کر سکیں گے اس ٹرینز میں، اور ٹرینوں کی خریداری کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر طلب کریں گے۔ تو کراچی میں KCR منصوبے کی تقریب سے اس سے پہلے اسد عمر خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزراء اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم عمران خان ہیں، جو کہ کراچی کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسد عمر کی جانب سے ابھی خطاب کیا گیا اور انہوں نے اس منصوبے سے متعلق بتایا کہ 1 سال قبل کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہائیوں سے رکے ہوئے منصوبے اب حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ KCR پر دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ اسد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کراچی کی ترقی کے لیے 5 بڑے منصوبوں پر ابھی کام اس وقت جاری ہے، اور ابھی الیکٹرک ٹرین منصوبہ ہے جس کے بارے میں اسد عمر خطاب کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا 1 سال قبل کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں اور اس منصوبے سے متعلق ان کو بریف بھی کیا جائے گا، آج اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں